بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم بات کریں گے جو حکومت نے ایک نیا قانون بنایا ہے جس میں یہ عوام اور سیاستدان جو ہیں دونوں غصے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس قانون میں ہیومن رائٹس بھی غصہ کر رہی ہے۔ ہیومن رائٹس جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے، ہیومن رائٹس کا بیان بہت اہم ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے اور سرکاری جو ملازمین ہیں عوام کو جواب دہ ہیں۔ کیا کوئی ایسا قانون حکومت نے بنایا ہے جس میں عوام کی جواب دہی بھی ختم ہو گئی؟ منتخب نمائندے اور سرکاری ملازمین عوام کو جواب دہ ہیں اور تنقید برداشت کرنا بھی ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس قانون کے تحت سرکاری ملازمین اور جو سیاستدان ہیں ان کی جو جواب دہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس سے عوام کو کوئی ریلیف ملنے کی بجائے ان کا آزادی کا جو حق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فیڈرل صحافی یونین نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ فیڈرل جو یونین ہے وہ ایک وفاقی ادارہ ہے۔ ان کے جو صدر ہیں ان کا نام ہے شہزادہ ذوالفقار، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کا نام ہے ناصر زیدی۔ انہوں نے کہا ہے پہلے سے موجود قانون کو ختم کیا جا رہا ہے اور حقوق اور جو انسانی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میڈیا اور سول سوسائٹی کالی شیکیں ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ قانون ہے کیا جس کے ذریعے یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو جاری کیا گیا یہ قانون ہے کیا؟ اس پہ اتنے زیادہ اپوزیشن، میڈیا اور جو عوام ہیں اتنا زیادہ جو شور مچا رہی ہیں، اس میں ہے کیا؟ اس میں قانون میں یہ ہے کہ جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ جعلی خبر پھیلانے والے کو 5 سال سزا اور بھاری جرمانہ ہوگا، اور عدالت اس بات کی پابند ہوگی کہ 6 مہینے میں ملزم کی سزا مقرر کرے۔ دراصل یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کو حکومت کے جو اختیارات ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ جس کے خلاف چاہے، جس صحافی کے خلاف چاہے یا کسی میڈیا والے کے خلاف چاہے، وہ ان کے خلاف ایکشن کر سکتی ہے، کیونکہ جو ان کے جو وہ پراسیکیوٹرز ہوتے ہیں وہ حکومتی سرکاری ملازمین کا ہوتے ہیں۔ وہ جس کے خلاف چاہیں ان کے خلاف وہ اپنی من مرضی کے فیصلے بھی کروا سکتے ہیں، اور جو صحافی ان کے اور میڈیا اور دوسرے اینکر پرسن جو ان کے اپنے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ بیرسٹر جو ہیں قانون فروغ نسیم نے بتایا کہ پیکا اور الیکشن کمیشن کا آرڈیننس جاری ہو گیا ہے۔ یہ ایک الیکشن جو ایکٹ ہے وہ بابر اعوان نے پیش کیا ہے، جس میں سارے لوگ یعنی کہ جو حکومتی جو وزراء ہیں، وفاقی وزراء ہیں یا ان کے مشیر ہیں یا جو دوسرے ہیں، وہ الیکشن کمپین کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اپنے میئر کی اور ممبرز کی، جنرل کونسلر کی، ضلعی میئر کی اور تحصیل میئر کی وہ جا کے براہ راست الیکشن کمپین کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی جو وفاقی وزیر تھا یا مشیر تھا وہ کسی بھی میئر کی یا کسی جنرل کونسلر کی الیکشن کمپین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک طرف تو عام عوام کے جو مقامی نمائندے ہوتے ہیں وہ ورکری کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اگر اس کے مقابلے میں کوئی پاور والا بندہ مشیر ہو گیا، کوئی وفاقی وزیر ہو گیا، صوبائی وزیر ہو گیا، اگر وہ وہاں جا کر کسی ممبر کی ورکری کرتا ہے اور وہاں پہ ووٹ مانگتا ہے تو ظاہر ہے اس کے جو وسائل ہیں، اس کی جو طاقت ہے وہ زیادہ ہے اور وہ ان سے زیادہ ووٹ مانگ سکتا ہے۔ اس طرح جو وہاں کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، اور ان کے جو وہاں کے مقامی جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ منتخب نہیں ہو پاتے۔ جو دوسرا قانون ہے جو کہ فروغ نسیم نے پیش کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس میں میڈیا تنقید کرنے پر مکمل طور پر آزاد ہوگا۔ اگر وہ حکومت پر یا کسی پروجیکٹ پر یا کہ کسی بھی اس کے دوسرے عمل پر تنقید کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ مکمل طور پر آزاد ہوگا، لیکن جو خبر ہے وہ جھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی میڈیا صحافی فیک نیوز دے گا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا اور اسے 5 سال تک کی سزا سنائی جائے گی، اور عدالت 6 ماہ میں اسے سزا سنائے گی۔ اگر عدالت اسے 6 ماہ میں سزا نہیں سناتی تو وہ جواب دہ ہوگی۔
اس قانون پہ مریم نواز شریف جو کہ نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کہنے کو تو یہ قانون میڈیا کی آواز بند کرنے کے لیے ہے، مگر یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ اب ان کے اس ٹویٹ سے بھی صاف ظاہر ہے کہ جو حکومتی کہ جو ان کے جو صحافی ہیں، جو اینکر پرسن ہیں، ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہونا۔ جو دوسرے صحافی ہیں جو کہ انصاف پرست، حق پرست اور حکومتی جو ناقص کارکردگی ہوتی ہے اور جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ دراصل یہ قانون بنایا کیوں گیا ہے؟ کیونکہ چند دن پہلے ایک خبر چل رہی تھی کہ جو بشریٰ ملکہ اور عمران خان ہیں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور بشریٰ ملکہ طلاق لے رہی ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی اس طرح کی بہت سی خبریں میڈیا پہ چلتی رہی ہیں پہلے، لیکن جو عمران خان صاحب تھے وہ میڈیا کی آزادی اور اس طرح کی جو خبروں پہ کہ بالکل حق میں تھے، لیکن اب جیسے وہ حکومت میں آ گئے ہیں تو اب ان کو لگتا ہے کہ یہ جو خبریں ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ سارا جو قانون بنایا گیا ہے یہ سارا دراصل اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اور دوسرا جو وہ ہے کہ محسن بائگ کی جو عدالت میں پیشی تھی تو اس میں جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ محسن بائگ سے جو فائرنگ کی تھی تو عدالت نے پوچھا کہ وہ پسٹل کہاں ہیں جس سے آپ نے فائرنگ کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ پسٹل گھر پہ موجود ہے۔ تو ایف آئی اور پولیس کے جو اہلکار تھے وہ اسے لے کر گئے اور ان سے وہاں پسٹل برآمد کیا۔ ان کے بیڈ روم میں ان کے جو بیڈ کے ساتھ رکھا ہوا تھا وہ 30 بور کا پسٹل تھا۔ تو پولیس والوں نے جو جب عدالت نے ان سے لائسنس مانگا کہ اس کا لائسنس کہاں ہے تو انہوں نے لائسنس نہیں دیا، ان کے پاس لائسنس نہیں تھا۔ تو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں ان کے اوپر ایک اور ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی ان پہ انسداد دہشت گردی کی ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج ہو چکا تھا، اب ان کے اوپر ایک دوسرا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ جو عدالت کے جو جج ہیں انہوں نے محسن بائگ پہ جو تشدد ہے اس کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ایک انکوائری کمیشن بنایا ہے اور یہ تحقیقات کرنے کے لیے کہ محسن بائگ پہ اوپر تشدد کیوں کیا گیا، ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بٹھا دیا ہے جس میں وہ تحقیقات کرے گا۔ کیونکہ جب محسن بائگ صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا گھر سے تب ان کے جسم پر اور منہ کے اوپر اور جو دوسرے اعضاء تھے اس پہ تشدد کے کوئی نشان نہیں تھے۔ جب ان کو وہاں سے لے کر جایا گیا پھر تھانے میں ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا اس کے خلاف، کیونکہ وہ غیر قانونی تھا اور انہوں نے عدالت سے اور جو دوسرے وہ قانون کے جو ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے نہ ہی کوئی پرمیشن لی تھی، نہ ہی ان سے کوئی جسمانی ریمانڈ کا میڈیکل کروایا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا ہے اور وہ کمیشن یہ تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گا۔ ایک اور خبر جو کہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ہے وہ بہت بڑی اہم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہانگیر خان ترین ہے وہ بلاول بھٹو صاحب سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، نواز شریف شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو اب جو جہانگیر ترین ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 10 MNAs ہو چکے ہیں۔ اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے اور عدم اعتماد پیش کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے 10 MNAs دینے کو تیار ہیں، کیونکہ جو اپوزیشن کے پاس جو تعداد ہے اپوزیشن کی وہ 162 ارکان ہیں اور جہانگیر خان ترین کے جو 10 MNAs ہیں ان کو ملا کر 172 ارکان ہو جاتے ہیں، جو کہ عدم اعتماد کے لیے کافی ایک تعداد ہے۔ مگر اپوزیشن کو اپنے 162 ارکان پورے کے پورے اسمبلی میں پیش کرنے ہوں گے، اگر ان میں سے کچھ بھی مس ہو جاتے ہیں تو عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی اور جو 10 MNAs جو کہ تحریک انصاف سے ہیں ان کی جو رکنیت ہے اسمبلی کی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی حوالے سے جو اب تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی اپوزیشن کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر وہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کو کامیاب کرا لیتے ہیں تو کاف لیگ اور MQM کے جو اتحادی ہیں انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے تو جو آپ نیا جو وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے بندہ پیش کریں گے تو ہم اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ پہلے حکومتی اراکین سے مل کر
ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب بنائیں، اس کے بعد ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔